نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال الله تعالى خصوصا في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صدور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام عليك سيدي. اس ستمبر کا ماہ ابھی اس کو اگر اس نتیجے میں کہیں کہ یہ ماہ مبارک ہے جس کے 1973 میں اللہ پاک نے امت مسلمہ پر حضور فائز رسول امام شاہ نورانی صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی قرارداد کے ذریعے یہ احسان فرمایا کہ آپ کی قرارداد منظور ہوئی اور اس گزشتہ صدی ہجری کے بہت بڑے فکرے مرزا غلام علوم قادیانی اور اس کی ضروریات کو جو ہے وہ تو خیر مرتد تھا، اس کی ضروریات جو تھی اس کو دائرہ ایمان سے خارج اقلیت قرار دیا گیا، آئین نے ان کے لیے دائرہ کار طے کیا۔ یہ فتنہ جو تھا یہ صرف یہ نہیں کہ حضور صلی عالم وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، یہ ان کو جہاں تک وہ نبی اور اس سے پہلے مجدد اور پھر مہدی اور مسیح اور اللہ کی معاذ اللہ بیوی اور اللہ کا بیٹا اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا خرافات کہیں اور یہ اس سب کو مانتے تو ایسا شخص تھا، ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے اپنی کتاب مرزا کی کہانی کو اس کی زبان اس میں بھی لکھا ہو، وہ نسیان کا مریض تھا اور شوگر کا بھی مریض تھا، تو ان دنوں استنجے کے لیے مٹی کے ڈیلے استعمال ہوتے تھے، تو خود انہوں نے لکھا ہے کہ مٹی کے ڈیلے اپنے پیٹ کو کی جیب میں رکھتا اور ایک جیب میں شوگر کی جب کبھی لو ہو جاتی تو وہ پھر اس کے لیے چھوٹی چھوٹی گڑ کی ٹکڑیاں بنا کر وہ بھی جیب میں رکھتا۔ نسیان کا مریض تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بھول کر بجائے گڑ کی ڈلی کے وہ مٹی کا جو سنجے کے لیے اس نے جیب میں رکھا ہوتا ڈلا وہی منہ میں ڈال دیتا۔ اب اندازہ کریں یہ خود وہ لکھ رہے ہیں، پھر اس کو نبی بھی مانتے ہیں۔ یہ فتنہ بہت بڑا تھا، اس کی کتابوں میں بہت، اس نے زندگی میں بہت پیش گوئیاں کی، سب کی سب غلط ثابت ہوئی۔ اس نے کہا مفتی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، اس کا نکاح اور جگہ ہو گیا، پھر کہا کہ جناب یہ طلاق ہوگی یا بیوہ ہوگی میرے پاس آئے گی، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر کہا کہ مجھے ایک ایسا بیٹا ملے گا چاند سا، اور پھر کہا کہ بھئی بیٹا ہوگا، یہ میری پیش گوئی ہے، پھر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ پھر کہا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ اور بھی تو حمل ہوگا، اب بیٹا ہوگا، پھر بیٹا ہوا تو کہا یہ چاند کی طرح ہے، گویا معاذ اللہ کہا اللہ خود اس کی شکل میں اتر آیا ہے اور جناب یہ بڑا ہو گیا اور چند دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ اور بھی بہت سی پیش گوئیاں ساری جھوٹی ثابت ہوئی۔ اور پھر اس نے بڑے بڑے علماء بھی جب یہ مجدد کہلایا تو اعلیٰ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ پھر یہ مسیح کہلایا، پھر اس نے کہا میں پہلے کہا میں مہدی ہوں اور پھر کہا میں مسیح ہوں۔ ایک کتاب میں لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، دوسری میں لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں، یہ تو جھوٹ ہے، وہ آسمانوں پر ہے۔ اور اس نے بہت سی زبان درازی کی اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ
جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، وہ خنزیر کی اولاد ہیں، معذاللہ وہ سارے کافر ہیں۔ اور یہ اسمبلی میں بھی سارے سوالات ہوئے، اس میں اور بھی بہت سی خرافات بکی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فتنہ چلتا رہا اور اس کے خلاف پھر علماء کے فتوے۔ سب سے پہلے اس نے کہا میں مسیح ہوں، تو حضرت پیر صاحب بولرا شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار بولرا نے کتاب لکھی جس کا نام شمس الہدایت ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں حیات مسیح علیہ السلام پر پہلی لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں اس کا رد کیا، اس نے جواب میں کوئی اشتہار چھاپا، آپ نے پھر سیف چشتیائی لکھی۔ سیف چشتیائی کے بعد مل رہی ضروریت میں بالکل خاموش ہو گئی، پھر ادھر منہ بھی نہیں کیا۔ لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ مناظرے کے چیلنج دیتے رہے۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے آتے، ایک مرتبہ آئے، 10 دن لاہور میں رہے، یہ نہیں آئے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جتنے بھی اس نے اشتہار چھاپے فلاں جگہ مناظرہ آ جاؤ، جب وہاں علماء پہنچتے تو یہ نہ آتا۔ یہ کبھی کسی کا اس نے سامنا نہیں کیا، جب کوئی پیدا تو یہ آتا ہی نہیں تھا، اور پھر جناب یہ اور اشتہار چھاپ دیتا۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ پیر مہر شاہ صاحب نے کہا تو قلم کو حکم دے، ایسا کوئی بات نہیں ہوئی، اس سے نہیں ہوئی۔ پیر صاحب نے الگ سے کہا ہو کہ میں ایسا کہوں گا وہ الگ بات ہے، یہ کبھی پیر صاحب کر کے سامنے ہی نہیں آیا۔ اور کسی بھی عالم دین پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ پھر بہت بڑے مناظرے کا چیلنج ہوا، بادشاہی مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت جمع ہوئی، بہت بڑا اجتماع تھا۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور بڑے بڑے بزرگ اکابر علماء وہاں تشریف لائے، لیکن یہ نہیں آیا۔ اور پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اس دن علماء کے کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا کہ روز پیش گوئیاں اور اعلانات کرتا، آج میں بھی ایک اعلان کر رہا ہوں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرا اعلان یہ کیا کہ میرا اعلان یہ ہے کہ اگلے 3 دنوں میں یہ بے ایمان ملعون ذلیل و رسوا ہو کر جہنم واسطے یہ مر جائے۔ 2 دن گزر گئے اور پھر تیسرے دن چوبردی پر پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پھر جلسہ کیا۔ اس میں پھر اعلان کیا کہ 2 دن گزر گئے، 1 دن باقی رہ گیا، اور علامہ پیر ہاشمی صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ آپ نے اعلان بھی اس طرح کیا کہ لوگوں سنو، اگلے 24 گھنٹے میں، اگلے 1 دن میں یہ ٹائم آنے سے پہلے یہ ملعون اگر ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے ردت بھر نہ گیا یہ بے ایمان، تو مجھے سید کا بال بھی نہ چاہیے۔ اگلا دن جب آیا تو یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ یہ ہیضے کا مریض ہوا، اور اس کی آنکھیں بھی کہتے کٹ کر اس کے خانے کے راستے نکلنے لگی، اور ناک منہ سے رطوبت بہ رہی تھی، اور یہ لیٹرین میں ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ گندگی میں لتڑا ہوا اسی طرح۔ اب حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی جہاں ان کا وصال ہوتا ہے مزار بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاک حجرہ میں ظاہری طور پر پردہ فرمایا، آپ کا مزار مبارک اسی حجرہ مبارک۔ یہ ملعون چاہیے تو یہ تھا تو جھوٹا، لیکن کم از کم اس کے جھوٹے جو اس کے مدعین، اور یہ تو جھوٹا تھا جو اس کے ماننے والے تھے وہ تو اس کا قبر وہیں بناتے۔ ہاں وہ تو جھوٹے، وہ تو جھوٹا تو تھا، لیکن جو جھوٹے ماننے والے تھے وہ تو کہتے کہ جناب ہم یہی بنا رہے ہیں۔ پھر پتہ چلتا کہ لیٹرین میں اس کی قبر بنی ہے، اور پھر یہ جاتے آتے سمجھ لگ جاتی ان کو۔ اس کے خلاف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، علامہ عامر رضا خان صاحب نے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے، اور بہت علماء مشائخ جنہوں نے اس کا رد کیا۔ لیکن یہ حضرتوں کے جو ہے 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں ان کے دائرہ اختیار طے ہونے سے پہلے بھی بہاولپور کی ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ ہوا، جب بہاولپور ریاست تھی، ایک نسبتاً نیم خود مختار، انگریزوں کا تسلط تھا، اس حد تک خود مختاری تھی،
ریاست بہاولپور تھی، اس بہاولپور ریاست میں ایک بچی کا نکاح ہوا اور وہ کسی مرزائی نے مطلب وہ اپنے نکاح بیٹے سے کروا دیا، ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، ظاہری طور پر یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کافر بھی نہیں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی مسلمان ہے، بیاہ دیا۔ جب بیٹی اس گھر میں گئی تو اسے پتہ چلا یہ تو بہت بڑے ملعون ہیں، یہ تو حضور کے موذی ہیں، وہ واپس آ گئی، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ جتنے دن بھی گزرے تھے ماں باپ نے مجبور کیا، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی، اور بہاولپور کی ہائی کورٹ میں اس نے خلا درج کر دیا۔ یہ پھر کئی سال چلا، کم و بیش 10 سال تک چلا۔ اس میں بہت علماء بندی، علماء اہل سنت بریلوی مکتب، علماء اہل دین، عدالت نے سب کو بلایا، سب آئے اور وہاں بہت دلائل ہوئے اور مرزائی بھی آئے، اپنے دلائل دیتے رہے۔ تو کہتے ہیں مولانا غلام محمد گھوٹپی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بہت خاص و خاص مرید تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ علامہ غلام محمد گھوٹپی میر بھی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو کہتے ہیں انہوں نے عدالت میں آ کر یہ کہا کہ وہ مرزائی مبلغ نے کہا کہ ایک آیت ہے ان کے پاس، ما کان محمد ربا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور وہ بھی خاتم کا معنی تو موتی ہوتا ہے، مور ہوتا ہے، موتی بھی مور لگانے کے کام آتی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مرزا ملعون بھی جو ہے حضوری کی مور سے بنا ہے، یہ ملعون ہے، ہر ایک کو اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب باتیں ہوئیں تو غلام محمد گھوٹپی علیہ رحمت آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں آپ کو قرآن پاک کی ہر آیت سے حضور کی ختم نبوت ثابت کرتا ہوں۔ تو مرزائی مبلغ نے کہا پھر آپ ثابت کریں۔ پہلے صفحہ اس نے تلاوت کیا، اس نے کہا ثابت کریں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون۔ وہ اسے ثابت کریں ختم نبوت۔ آپ نے فرمایا اسی سے میں ختم نبوت ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ کس پر؟ جو اللہ نے پہلے نازل کر دیا، تورات، انجیل، زبور، صحائف، سارے نبی پہلے آ چکے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب جو میرے محبوب پر نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے کہ میں سابقہ پر کی میں ان پر بھی، اگر ان کے بعد کسی کو آنا ہوتا تو قرآن کہتا ہے اس کے بعد والوں پر بھی ایمان لائے۔ بعد کا ذکر ہی نہیں کیا، رب نے بتا دیا کہ جو پہلے آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور پھر میرے محبوب آ گئے ان کے بعد کسی کو نہیں۔ یہی تو ختم نبوت ہے۔ اللہ نے کسی کا بعد میں ذکر، تم کیسے کہتے ہو بعد میں آ گئے؟ قرآن نے کہا کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ اور جو پہلے آئے، بعد میں تو رب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے تو وہ ملعون ہو گیا، کہا اور کوئی آیت پڑھے، لیکن وہ ملعون کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ پھر ہائی کورٹ نے بہاولپور میں 1937 میں فیصلہ دیا کہ مرزائی کافر ہے اس بچی کے حق میں کہ یہ خلا ہے، طلاق کی نکاح ہی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا اور مسلمان بچی سے نکاح کیا، اور یہ اس وقت بھی غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ پھر 1974 میں 53 میں بہت بڑی ختم نبوت کی تحریک چلی لاہور میں، حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت برکات قادری رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند میں مولانا کے بہت بڑے یوسف منوری اور بھی بہت سے علماء اور جناب مشائخ، اور ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا علماء کا جنہوں نے یہ تحریک چلائی۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی اور بڑے بڑے علماء جو تھے وہ اس تحریک میں شامل رہے، لیکن پھر یہاں مارشل لا لگ گیا اور جو جنرل اعظم تھا اس کو بھیجا گیا، اس نے صرف لاہور میں مارشل لا لگایا اور فوج نے فائرنگ کی اور 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر 70 میں الیکشن ہوئے، 74 میں پہلے آئین تدوین ہوا، آئین بنایا گیا۔ آئین میں مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ آئین ساز کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے بہت سی ترامیم منظور کروائیں۔ مثال کے طور پر لکھا جا رہا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ جناب نام پاکستان کا جو ہے یہ جمہوریہ پاکستان ہوگا، تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، نظام ہمارا تانا پارلیمانی ہو، مثال طور یا صدارتی نظام ہو، تو کیا ہوا کہ پارلیمانی جمہوری نظام ہوگا اور وزیر اعظم جو ہے وزارت عظمیٰ ہوگی اور اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوگا اور پارلیمانی نظام ہوگا، صدارتی نہیں ہوگا۔
جب یہ طے ہوا کہ یہ جمہوریت ہوگی، الیکشن ہوگا، بنیادی جمہوریتوں کا نظام رائج ہوگا، تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ جمہوری پاکستان ہوگا، لیکن یہ بنا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر ہے، آپ بھی مسلمان ہیں سب، تو آپ جو ہیں وہ مانیں کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو۔ تو حضرت کی اس بات پر ساروں نے مان لیا اور پاکستان کا نام جو اس وقت ہے یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہ نام بھی حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا دیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ سپریم کیا چیز ہوگی، تو پھر آج کل بھی آپ بلادروں سے سنتے رہتے ہیں، مختلف مشہور صحافی کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سپریم پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہی، سپریم کورٹ تو صرف قانون کی تشریح کر سکتی ہے، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اس وقت آئین میں یہ طے ہوا کہ سپریم پارلیمنٹ ہو، تو حضرت نے پھر فرمایا کہ پارلیمنٹ سپریم کیسے ہوگی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سپریم اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے، لہذا قرآن و سنت سپریم ہوگا۔ آئین میں لکھیں کہ جو ہمارا ایوان ہے، ایوان نمائندگان جو آئین صاحب ادارہ ہے قومی اسمبلی، یہ اگر چاہیں بھی تو قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون منظور نہیں ہوگا۔ قانون اگر کوئی خدا نہ خواستہ غلط فہمی میں ایسا منظور ہو گیا جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والا ہوگا تو اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی گئی کہ اس میں چیلنج ہوگا اور وہ قانون حذف کیا جائے گا، لہذا اور یہ بھی اس میں شامل ہو گیا کہ جو ہے مسلمان ہی کلی روزوں پر ہوگا، اور مسلمان وہ ہے جو حضور کی خاتمیت محمدی پر یقین رکھتا ہے، اسلامی آئین ہوگا، اور پاکستان کا 73 کا آئین اسلامی آئین ہے۔ پھر جب یہ وہ 3 سال لگ گئے آئین درجوں، پہلے یہ نہیں طے ہو رہا تھا کہ حکومت کیسے، کیونکہ مارشاء اللہ لگا ہوا تھا اور مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان تھا، 70 میں پاکستان کو 71 میں 2 لفظ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر یحییٰ خان کی گرفت بہت کمزور ہو گئی، لیکن چونکہ اقتدار اس کے پاس تھا تو بھٹو صاحب کو سول مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے ایڈمنسٹریٹر مارشاء اللہ کے اختیارات بھٹو صاحب کو منتقل کیے گئے۔ پھر سن 1974 میں اسمبلی کا اجلاس ہوا، 3 سال یہ آئین بنانے میں گزر گئے، 3 سال کی لیٹ کے بعد اس سے بھی کچھ دن زیادہ پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اجلاس طے ہوا۔ پھر پہلے ایک دوسرے کو مبارکیں ہوئی، آئین بحال ہوا، آئین کے تحت پھر وزارت عظمیٰ کا الیکشن ہوا تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھٹو صاحب کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑے، اپوزیشن کے 26 ووٹ تھے، انہوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو دیے۔ کوشش ہوئی کہ آپ بیٹھ جاؤ کریں، یہ ایوان ہے، یہاں آپ میرا مقابلہ کیوں آنا چاہتے ہیں، ہمیں جتنے بھی ووٹ ملے ہم الیکشن لڑیں گے، اور اس طرح مولانا شاہ احمد نورانی بھٹو صاحب کے مقابلے میں قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے اپوزیشن کے الیکشن لڑے۔ پھر اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، جب خیر کچھ ملاقاتیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں ختم ہوئیں اور پھر قراردادوں کا دور آیا تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کر دی۔ قرارداد یہ تھی کہ مرزائیوں کو یہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیا جائے۔ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو نئے نئے جماعت اسلامی چھوڑ کر کوثر نیازی صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر وزارت مذہبی امور بنی اور ان کو وزیر مذہبی امور بنایا۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، قرارداد یہ یہاں اسمبلی میں کیوں دے رہے ہیں، یہ آپ اپنے مدرسوں میں جنگ لڑیں، اتنے عرصے سے آپ لڑ رہے ہیں، آپ اسمبلی کو کھاڑا بنا رہے ہیں، یہ اسمبلی کو چلنے دیں، آپ یہ اپنے مدرسوں میں جنگ لڑیں۔ حضرت پھر کھڑے ہوئے کہا مولانا یہ مسلمانوں کی اسمبلی ہے، اس کے آئین میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق چلے گی اور قرآن و سنت کے مطابق حضور کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا، اور یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے ان کو کافر قرار دینا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مسلمان کون ہے، کون مسلمان کی تعریف کرے گا، آپ جو بندیوں کو کافر کہتے ہیں، جو بندی آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ اہل حدیثوں کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث آپ کو مشرک کہتے ہیں، کوئی شیعہ کو کافر کہتا ہے، شیعہ تو کون بتائے گا کہ مسلمان کون ہے اور کیسے سب سے آپ تو حضرت کھڑے ہوئے پھر ان کا مولانا ہم ایسا جو ہے مسلمان کی تعریف لائیں گے جس پر سارے متفق ہیں،
اور پھر وہ تاریخ مسلمان کی علامہ عبد المصطفیٰ عدنی جو صاحب صدر الشریعہ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے تھے، میمن مسجد کراچی والی بڑی مسجد اس کے خطیب تھے۔ یہ قومی اسمبلی کے 1970 میں جمعیت علماء پاکستان کے ممبر منتخب ہوئے، انہوں نے اس کی تعریف لکھی، اور پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب جو کراچی سے ممبر صوبائی اسمبلی بنے تھے اور سندھ میں قائد ہند میں اختلاف تھے، اس وقت کل 10 ممبر اپوزیشن کے بنے تھے، جس میں سے 7 جمعیت علماء پاکستان کے تھے، 2 پیر صاحب پگاروں کے تھے، ایک نواب یامین صاحب وہ مہاجر کاز پر الیکشن لڑتے انڈیپینڈنٹ تھے، وہ الیکشن جیتے تھے، 3 بندے یہ تھے، 2 پارٹیوں کے اور 7 ہمارے تھے، باقی سب پیپلز پارٹی کے تھے۔ قائد ہند میں اختلاف سندھ اسمبلی پروفیسر شاہ فرید الحق، انہوں نے اعلیٰ حضرت فرید اللہ علیہ کے ترجمہ طرز الایمان کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ ورلڈ اسلامک مشن نے مولانا شیخ احمد دورانی صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اس کو لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر یورپ اور افریقہ میں بھیجا، اب بھی وہ چھپ رہا ہے، ہماری لائبریری میں اس کے کئی نسخے موجود ہیں۔ اور وہ جو ہے مطلب حضرت شاہ فضل صاحب اس کا انگریزی ترجمہ کیا، جب سیشن شروع ہوا اس پر تمام مکاتب فکر کے اسمبلی کے اندر مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا پروفیسر غفور احمد صاحب اور بھی علماء جو ان جماعت پسند ہے، ہمارے BJUI کے جماعت ہے، سب نے اس پر یہ دستخط کیے، اور اعلی تشیع کی باہر اسمبلی میں ان کے کوئی ممبر نہیں تھے، لہذا اسمبلی کی قرارداد یا اس میں ان کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کا ممبر قومی اسمبلی کوئی نہیں تھا۔ اور جب مرزا غلام قادیانی کا پوتا ناصر آیا تو وہ ان کیمرہ سیشن تھا، اس میں غیر ممبر قومی اسمبلی کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ چونکہ ممبر عالم کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی بندہ نہیں آیا، باقی مکاتب فکر جو تھے وہ اس میں موجود تھے، اور باہر جو تحریک چل رہی تھی اس میں اعلی تشیع اہل حدیث بندی بڑے سب کرتے تھے، بڑی عظیم الشان تاریخ ساز تاریخ تھی، اندر یہ تحریک جو چل رہی تھی اس میں پھر سب کا پھر حضرت نے وہ جمع کروائی، قرارداد مولانا شیخ احمد دورانی نے پیش کی اور تائید پھر سب نے کر، اور پھر اس میں جو ہے حضرت نے مسلمان کی تعریف ہے، اور یہ مسلمان کی تعریف ہے، اس پر سارے مسالک متفق ہیں، اور اس پوری تعریف میں مرزائی کہیں بھی فٹ نہیں ہے، ان کا اسلامی کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب کے نزدیک دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ پھر وہ باتیں ہوئی، بھٹو صاحب سے بھی ہوئی، بھٹو صاحب قائل ہو گئے، جب قائل ہو گئے بعد میں پیپلز پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ لاہور میں ہوئی، اس میں ان کے بابا یوسف نظم شیخ رشید نے یہ کہا، اور طارق نعیم نے یہ اس کے 2 بڑے جو کامریڈ تھے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مولویوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو بھٹو صاحب نے کہا شیخ صاحب بیٹھ جائیں، مسئلہ میں نے سمجھ لیا ہے، حضور کی ختم نبوت پر میں ساتھ دوں گا۔ اور حضرت قائد سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھٹو صاحب نے جو ختم نبوت کی قرارداد پر ہمارا ساتھ دیا، منظور کرائی، میں اللہ سب کے کرم سے توقع کرتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کی قرارداد منظور کرانے پر اللہ پاک بھٹو صاحب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ حضرت قائد سنت فرمایا کرتے ہیں۔ تو وہاں پھر یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہو گئی، جب سمجھ لیا یہ پھر اس نے کہا میں آؤں گا، یہ پھر بھٹو صاحب نے کہا وہ کہہ رہا ہے میں آؤں گا، کہا پھر تو وہ خبریں چھپے گی، عجیب منظر ہوگا، تو حضرت نے کہا کہ آئین بن چکا ہے، ان کیمرہ سیشن بلا لیا جائے، اس میں کہا جائے یہ اپنے دلائل لائے، یہ آیا 180 سوال مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، یہ بھی اپنے جواب کرتا رہا، لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ جب کنکلوڈ ہو رہا تھا، معاملے کو سمیٹا جا رہا تھا کہ آخری موقع آیا کہ 2-4 منٹ میں یا مختار اٹارنی جنرل درمیان میں تھے، سوال ان سے ہوتا، وہ ان سے پوچھتے، وہ اگر کوئی بات پوچھتا تو اٹارنی جنرل کو کہتا، یہ علماء سے پوچھتے، درمیان میں اٹارنی جنرل یا مختار تھے، اور حضرت فرمایا کرتے کہ وہ حالانکہ مطلب لبرل قسم کا مسلمان تھا، لیکن راتوں کو ہمارے ساتھ جاگ کر تیاری کرتا، اور پھر یہ کیونکہ پھر لوگ سوال تیار ہوتے، پیش ہوتے، پوچھے جاتے، آخر میں جو سوال پوچھے گئے یہ تھے کہ کیا مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو نبی نہ ماننے والے سارے کافر ہیں؟ اس نے کہا ہاں لکھا ہے، لیکن اس سے چھوٹے کافر مراد۔ اس نے کہا وہ لکھا، حضرت نے فرمایا کہ اس نے لکھا پکا کافر ہے جو مجھے نبی نہ مانتا۔ پھر حضرت نے کہا کہ کیا مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا مجھے نبی نہ ماننے والے سارے قدریوں کی اولاد ہیں، خنزیر کی اولاد ہیں؟ تو مظاہرے کتابیں موجود تھی، اس نے کہا لکھا ہے۔
تو اسمبلی میں جتنے لوگ تھے ان کا رنگ بدل گیا کہ ہم بھی رسول تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، نبی تو اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں کجریوں کی اولاد کہتے ہیں، یہ جناب ہمیں کہتا ہے کہ یہ طوائفوں کی اولاد ہیں، اور بھی اس نے بڑی خرابات کی۔ لیکن پھر محفل کا رنگ بدل گیا، وہ جو لوگ کہتے تھے مولانا چھوڑے وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ 7 ستمبر کو یہ جون میں قرارداد طے ہوئی، اس دوران سارا بحث مباحثہ ہوا۔ 7 ستمبر 1972 کو قومی اسمبلی کے اسپیکر سید اللہ فاروق علی خان جو ملتان سے تعلق رکھتے تھے، پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور اسپیکر تھے، انہوں نے اعلان کیا مولانا شاہ احمد درانی پرپوز کرتے ہیں قادیانی مرزائیوں کو غیر مسلم قبیلیت قرار دیا جائے، قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ پھر یہی قرارداد ایوان کی پارٹی پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی، اس کو بھی متفقہ منظور کیا گیا، کسی ممبر نے مخالفت نہیں کی اور یہ منظور ہوئی۔ اس دوران ایک واقعہ اس پر بات کو ختم کروں کہ مرزائیوں کے کئی گروپ ہیں، کچھ مرزائی کہلاتے ہیں، کچھ آمدی کہلاتے ہیں، کچھ لاہوری کہلاتے ہیں، کچھ قادیانی کہلاتے ہیں، اور سب کے جو ہیں عقائد میں تھوڑا بہت فرق ہے، کفر میں کوئی فرق نہیں، آپس میں ان کا بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ تو جو ان کا لاہوری گروپ تھا مرزائیوں کا، وہ حضرت کے پاس آیا، یہ حضرت نے نہیں بھائی مولانا مجاہد ملت عبدالستار خان نے بتاتے کہ اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا یار آپ کے مولانا نورانی تو کمال کے آدمی ہیں۔ یہ اس چیف سیکرٹری کو ساتھ لے کر گئے کہ مولانا سے ملنا ہے، جب یہ قرارداد منظوری کے مراحل میں پہنچ رہی تھی تو وہ آئے مولانا سے ملنے، حضرت نے بنا بتائیے، انہوں نے کہا مولانا ہم لاہوری ہیں، ہم وہ مرزائی نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، ہم مرزے کو صرف مجدد مانتے ہیں، جو ان کو نبی کہے، مہدی کہے، مسیح کہے، ہمارے نزدیک بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے، ہم اس کو صرف مجدد کہتے ہیں۔ عالم تو تھا نا، مولوی تھا، انہوں نے کہا تو وہ آپ ہمارا نام لکھ رہے ہیں، یہ ہم جناب چندہ لائے ہیں، 50 یا 70 لاکھ روپے تھا، پیچی میں بند تھا، بڑا ایک پیچی تھا، حضرت نے اس کو ٹھوکر ماری تو دروازے کی طرف چلا گیا۔ پہلے کبھی میں سوچتا یہ اتنا کیسے لڑک گیا، اب ٹائلیں لگی تو پتہ چلا ٹائل پر چیز جلدی لڑکتی ہے، اور وہ دروازے کی طرف کہتا ہے سیکرٹری پہنچ گیا اور حضرت کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، ان کا کوئی ہمارا نام لکھوا گیا؟ اس نے کہا جناب کتنے میں سودا ہوا؟ حضرت نے فرمایا بدبختو ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا، اور ہم بار بار بکنے والے نہیں، ہم دربار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم لاہوری سے مجدد مانتے ہیں، ہم نے قرارداد میں لکھ دیا ہے جو اس کو مسلمان بھی کہتا ہے وہ بھی دائرہ ایمان کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ اب جھگڑا کیا ہے؟ کیوں ہم آپ کو اس لیے کہ قادیانی اب بھی مسلمان کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، آئین نے ان کا ایک دائرہ طے کر دیا ہے، اپنے دائرے میں رہیں، ان کو ان کے دائرے میں رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ آئین کی پاسداری کرے، ان کو ان کے دائرے میں رکھے۔ وہ اگر اپنے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں بغیر ایمان لائے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ظاہر جھگڑا ہوگا۔ وہ ملعون اسے نبی بھی مانے اور ادھر کہیں مسلمان ہیں، آئین شریعت تو طے کیے ہوئے تھے، پاکستان کے آئین نے بھی طے کر دیا کہ یہ کافر ہے، ان کو ان کے دائرے میں رکھا جائے۔ اگر وہ اپنے دائرے سے نکلیں گے تو ظاہر جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، لہذا ان کو ان کے دائرے میں رکھا جائے، وہ اپنے دائرے میں رہیں۔ کسی کو جب یہ قرارداد منظور ہو گئی، بھٹو صاحب نے مولانا نورانی کو اکیلے مخاطب کیا، پوری طرح کہا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، یہ اس کا ساری تقریر کا نچوڑ ہے، آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے گا۔ وعدہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہ جب ہم کہیں گے یہ کافر ہیں، لوگ ان کے کاروبار پر ٹوٹ پڑیں گے، دکانیں لوٹ لیں گے، گھر تباہ ہو جائیں گے، املاک جل جائیں گی۔ حضرت نے کہا اس کے ہم ذمہ دار، اور پھر علماء نے تحفظ کیا، کسی مرزائی کی دکان نہیں ٹوٹی اس قرارداد کے بعد۔ اب کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ جب وہ مسلمانوں کے قبرستان میں میت دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی جیسے جہنم نے مسجد کا لکھ لیا، عبادت گاہ پر مینار بنا دیا، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نہ مسجد لکھ سکتے ہیں، نہ مینار بنا سکتے ہیں، نہ محراب بنا سکتے ہیں، اپنے عبادت خانے کو جو مرضی کہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، لہذا مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اللہ نے بڑا کرم کیا، یہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، وگرنہ اگر آج ہزاروں ان کی مسجدیں ہوتی، اذانیں ہو رہی ہوتی اور قرآن خوبصورت پڑھ رہے ہوتے، کس کو آپ روکتے؟
کون ہماری سنتا؟ یہ حضور کی امت پر حضرت نے احسان کیا کہ ایک بند باندھا، آخری تابوت میں کیل ٹھوک دی، اور انشاءاللہ یہ اب پھر جو ہے اس سے اب نکل نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ کافر ہی رہے گا ویسے بھی، لیکن آئین سے بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ آئین اسلامی ہے اور اسلامی ہی رہے گا انشاءاللہ، کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوگی اور نہ ہونے دی جائے گی۔ اور یہ ہے کہ وہ بھی ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، اپنا اقلیت ہے، اقلیت رہیں، اور جس دائرہ جو ان کے لیے آئین نے متعین کیا چلے اسی میں رہیں، اس سے نکل کر اسلامی دائرے میں داخل ہوں گے تو جھگڑا ہوگا، اور اس کو سنبھالنا حکومت کا کام ہے، ورنہ ظاہر ہے پھر مسلمان خود کوشش کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ تنازع ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔